السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ارطغرل غازی۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہ ہے کہ ارطغرل غازی کون تھے، کیا یہ ایک فرضی کردار ہے یا حقیقت پر مبنی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ ارطغرل غازی اس وقت پوری دنیا میں موضوع بحث ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے ترکی، پاکستان، بھارت، عرب ممالک، یورپین ممالک، دنیا، امریکہ میں ارطغرل غازی کے کردار پر بحث ہو رہی ہے کہ کون تھے ارطغرل غازی۔ ارطغرل غازی واقعی کوئی حقیقی کردار ہے یا ایک فرضی کردار؟ یہ واقعی دنیا کے سب سے عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ کا حقیقی بانی یہی ارطغرل غازی ہے۔ اس نے عالم اسلام کو متحد کرنے کا خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے عثمان غازی کو انہیں خطوط پر تربیت کی تھی۔ کیا واقعی ایک خانہ بدوش قبیلے کا سردار ہو کر دنیا کے 2 اہم طاقت منگولوں اور صلیبیوں سے برسر پیکار تھا اور دونوں کو شکست دے کر مسلمانوں کی عظمت کا رفتہ بحال کی تھی؟ موجودہ دور میں یہ بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ دسمبر 2014 میں ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل TRT نے ایک ڈرامہ نشر کرنا شروع کیا۔ یہ 2019 تک جاری رہا۔ یہ ڈرامہ 5 سیزن پر مشتمل ہے۔ اب تک 160 ممالک میں اسے دیکھا جا چکا ہے۔ 90 سے زیادہ زبانوں میں اس کی باضابطہ ڈبنگ بھی ہو چکی ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر کئی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس ڈرامے کے رائٹر ڈائریکٹر محمد بوزدیگ ہیں اور ان کی اصل ہیرو اینجن آلتن ہے، جنہوں نے ارطغرل غازی کا کردار ادا کیا۔ اس ڈرامے میں یہ دیکھا گیا کہ 13ویں صدی میں کائی نام کا ایک ترکی قبیلہ تھا جو منگولوں کے ظلم و ستم سے پریشان تھا۔ موسم، وبا اور پہاڑوں کی ٹھنڈک نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ بھیڑ بکریاں چرانا ان کا پیشہ تھا۔ اس قبیلے نے امیر حلب زمین حاصل کر کے شام کے علاقے میں وہاں اپنے قبیلے کو آباد کیا، جہاں صلیبیوں سے مسلسل اس کی لڑائی رہی اور بالآخر اس قبیلے کے جان بازی نے حلب کے علاقے میں صلیبیوں کے خفیہ قلعہ کو گرا دیا۔ حلب کے شاہی محل کو صلیبی شاہسمہ اور غرداروں نے نجات دلوائی۔ اس قبیلے کا سردار شاہ سلمان تھا، جس کی جنگ سے واپسی کے وقت دریا میں ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ اس کے بعد شاہ سلمان کا تیسرا بیٹا ارطغرل اس کا سردار بنا اور اس نے کچھ جنگجوؤں اور قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ اناطولیہ کی طرف سفر کیا۔ اسی علاقے میں اپنا قبیلہ آباد کیا۔ یہاں اس نے منگولوں اور صلیبیوں دونوں سے مسلسل لڑائی کی، دونوں کو شکست سے دوچار کرتا رہا اور کئی صلیبی قلعوں کو اس نے فتح کر لیا۔ فتوحات کا آغاز ارطغرل نے حالنی بازار سے کیا، جو آج بھی ترکی میں موجود ہے اور یہ دنیا کے قدیم ترین بازاروں میں ایک ہے۔ ارطغرل کی جنگی صلاحیتوں اور کامیابیوں سے خوش ہو کر سلجوق سلطنت کے فرمان روا سلطان علاء الدین کیقوباد نے سوغوت کا علاقہ دے دیا اور ارطغرل کو وہاں کا سردار اعلیٰ بنا دیا۔ ارطغرل کی بیوی حلیمہ سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے چھوٹا عثمان تھا، جس کے بارے میں ارطغرل نے کئی مرتبہ خواب دیکھا۔ وہ عالم اسلام کو متحد کرے گا اور دنیا کی عظیم سلطنت قائم کرے گا۔ خفیہ تنظیم سفید داڑھی والوں نے بھی عثمان کی آمد کا تذکرہ کیا۔ عثمان نے جوان ہونے کے بعد قبیلہ کی ذمہ داری سنبھال لی اور اپنے والد کی طرح یہ بھی منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ عثمان کی قابلیت اور اس کے پورے مہم کو باضابطہ ایک ڈرامے کلوس عثمان میں اب پیش کیا جا رہا ہے، جس کے 19 ایپیسوڈ اب تک ریلیز ہو چکے ہیں۔ اس ڈرامے میں خلافت عثمانیہ کا قیام دکھایا گیا ہے۔ ارطغرل کی پوری زندگی مہم میں شیخ ابن العربی نے روحانی پیر کے طور پر بہت مدد کی۔ اس کے علاوہ ارطغرل کی 3 بہادر ساتھ بامسی، بے ترغوت اور روشان اس کا بہت ساتھ دیتے ہیں اور تقریباً پورا ڈرامہ انہی تینوں کی بہادری، شجاعت اور جان ساری کے ارد گرد ہے۔ ڈرامے میں بہت سلیقے کے ساتھ منگولوں کا ظلم و ستم، صلیبیوں کی سازش اور اپنوں کی غداری دکھائی گئی ہے۔ ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح آج کے حالات میں 13ویں صدی کے حالات بھی اسی طرح بدتر تھے۔ چنگیز خان کی فوج مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہی تھی۔ صلیبی مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے تھے اور مسلمان بھی کم ہمتی کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ صلیبیوں اور منگولوں کے سازشوں کا شکار ہو کر اپنے ساتھ ہی غداری کرتے تھے۔ اب مشکل حالات میں ارطغرل غازی نے عالم اسلام کو متحد کرنے اور انہیں ذلت اور خواب سے نکالنے کا خواب دیکھا اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کر دی۔ عیسائیوں، صلیبی اور منگولوں میں اپنا خوف قائم کیا۔ ان کی وفات کے 10 سال بعد ان کے بیٹے عثمان غازی 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھتی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ سلطنت 3 برائے اعظم پر پھیل گئی اور دنیا کی سب سے لمبی مدت تک قائم رہنے والی اور سب سے مضبوط سلطنت بن گئی۔ 1923 تک قائم رہی۔ ڈرامے میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اسلامی تہذیب، ثقافت کو پیش کیا گیا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد دنیا کا ہر مسلمان ارطغرل کو اپنا ہیرو، محسن اور عظیم مجاہد سمجھتا ہے۔ علاقائیت اور نسل و نسب کی بنیاد پر ذرا برابر بھی تعصب کا خیال نہیں آتا۔ عرب اور عجم، قبیلہ اور علاقیات کی بنیاد پر پائی جانے والا آپسی تعصب کو یہ ڈرامہ مٹا دیتا ہے۔ رائٹر کا حسن کمال یہ ہے کہ اس میں ترکوں کو اپنی تہذیب کو بھی جگہ دی، لیکن اس سے ذرا برابر بھی دیگر علاقوں اور خطوں کے رہنے والوں کی دلچسپی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈرامے کا کردار اس طرح ہے کہ عیسائی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری خلافت جھوٹ ہے، بلکہ وہ بھی اسے پسند کرتے ہیں اور کئی عیسائی فلمیں ڈرامہ دیکھنے کے بعد ایمان لا چکی ہیں، یعنی کہ کئی عیسائی لوگ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد ایمان لا چکے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ڈرامہ کے کردار کی تھی۔ اب آئیں یہ جانتے ہیں کہ حقیقت میں ارطغرل غازی کون تھا۔ تاریخ کے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا ڈرامہ جو کچھ دکھاتا
دکھاتا ہے وہ تاریخ میں موجود ہے۔ حال ہی میں BBC نے ایک مضمون لکھ کر تاثر دینے کی کوشش کی تھی۔ ارطغرل ڈرامہ جو دیکھا گیا ہے وہ خلافت حقیقت اور تاریخ کے برعکس ہے۔ کئی یورپین اور امریکی دانشوروں نے بھی اس ڈرامے پر سوال اٹھایا اور کہا کہ ارطغرل ایک گمنام ہے جسے ترکی کے صدر رجب اردگان نے زبردستی ہیرو بنا کر پیش کر دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔ ارطغرل کے حوالے سے تاریخ میں زیادہ تذکرہ نہیں ہے، تاہم جو تذکرہ ہے اس ڈرامے کے اکثر کردار میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ تاریخ پڑھنے اور ڈرامہ دیکھنے کے بعد آپ یقینی طور پر یہی کہیں گے کہ ڈرامہ جو کچھ دکھاتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اس وقت یہی حالات تھے جیسا کہ ڈرامہ میں بتایا گیا۔ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے، یہ دو لفظوں ار اور تغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کے معنی ہے آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ تغرل کے معنی ہے عقاب، پرندے کے آتے ہیں، اس کو شاہین بھی کہتے ہیں۔ ارطغرل کی وفات 1190 میں ہوئی اور وفات کے 1280 میں یعنی 90 سال کی عمر میں ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار سپاہی تھا۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ ارطغرل اپنی 400 جنگجوؤں کے ساتھ اناطولیہ جا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک فوج جیت رہی تھی اور دوسری فوج شکست کھانے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ارطغرل نے اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست خور فوج کا ساتھ دیا۔ ارطغرل نے شکست خور فوج کا ساتھ محض اپنی اس فطرت کی وجہ سے دیا کہ وہ کمزوروں اور مظلوموں کا ساتھ دینا فرض سمجھتا تھا۔ اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی یہ فوج کون سی ہے، اس کے بدلے کیا انعام ملے گا۔ ارطغرل کے حملے کے بعد جیتی ہوئی فوج شکست کے 2-4 ہوئی اور جو فوج ہار گئی تھی وہ جیت گئی۔ اسی طرح جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوق سلطنت کی تھی اور سامنے منگولوں کی فوج تھی۔ بعض مورخین نے صلیبی فوج لکھا ہے۔ بہرحال سلجوق سلطان علاء الدین ارطغرل کی اس بہادری سے خوش ہو کر انہیں سوغوت کا علاقہ جاگیر کے طور پر دے دیا اور اپنا سردار اعلیٰ منتخب کیا۔ مشہور مورخ کیرلائن فنکل لکھتے ہیں کہ جب اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، آرمینائی، کرد، یونانی، عرب شامل تھے۔ اس علاقے میں مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور باز نشیتی سلطنت تھی جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناطولیہ سے ہوتا اور شام تک تھا، اور مشرق میں سلجوق اور اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے۔ 12ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست سے سلجوقوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے۔ ماضی کی دو طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن یہ صرف جنگجوؤں کے آمگانا نہیں تھا۔ مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جس کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ معتبر تاریخ کے حوالے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق ترک قبائل کے شاہ کائی قبیلے سے تھا اور ان کا خاندان بیگ سردار کہلاتا اور مسئلہ حنفی تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سے تاریخ طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل ضرب کروایا تھا۔ 7 صفات پر ایک قدیم دستاویز بھی ترکی میں موجود ہے جس میں ارطغرل غازی کے منگولوں اور صلیبیوں کے ساتھ اور ان کے جدوجہد کا تذکرہ موجود ہے۔ عثمانی دستاویزات میں ارطغرل کا نسب کچھ یوں ملتا ہے کہ ارطغرل بن زلبان شارق بن کنزالب بن قایا الب بن الب بن سارکو الب بن قائی الب بن قائی قبیلہ انہیں سے منسوب ہے، یعنی کہ ان کا ایک چھوٹا سا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ ارطغرل غازی اسلام کی سربلندی کی خاطر جدوجہد کر رہے تھے اور اس وقت کے موجود ترک قبائل سے ان کی سوچ بالکل الگ تھی۔ ایک عظیم مشن اور مقصد کے تحت وہ ترک قبائل کے متحد کر رہے تھے اور صلیبیوں اور منگولوں کے ساتھ لڑتے لڑتے ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں لائیں۔ وفات کے 10 سال بعد سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ترکی کے شہر سوغوت میں ارطغرل کے نام کی ایک مسجد اور ایک مزار ہے۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان نے اس کی تعمیر کی تھی اور پھر عثمان کے بیٹے فرحان غازی نے اضافہ کیا۔ اسی مقبرہ میں حلیمہ سلطان اور ترغت وغیرہ کی بھی قبریں ہیں۔ ڈرامے میں پیش کی گئی پلاٹ اور تاریخ میں درج واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ڈرامہ اور تاریخ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ڈرامے میں پیش کی گئی فکر جدوجہد صلیبیوں اور منگولوں سے لڑائی حقیقت پر مبنی ہے۔ ارطغرل کا تعلق ایک خانہ بدوش قبیلے سے تھا جس نے عظیم اسلامی سلطنت کا خواب دیکھا اور اس کا مشن پورا ہوا۔ اس کے نام سے منگولوں اور صلیبیوں پر ہیبت طاری کی تھی۔ آج کے اس کردار پر ڈرامہ بننے کے بعد پھر یورپ اور امریکہ میں اس غازی کا خوف طاری ہو گیا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ڈرامے میں کچھ ایسے کردار ہیں جن کا تعلق اس عقیدے سے نہیں ہے، جس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق تاریخ پر بنایا گیا اب تک کا یہ سب سے مقبول ڈرامہ ہے۔ اس نے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ڈرامہ اردو میں بھی دستیاب ہے جس کی ایک سیزن کی ڈبنگ پاکستان کے ایک پرائیویٹ چینل نے بھی پہلے کر رکھی ہے اور بقیہ اردو سب ٹائٹل کے موجود ہیں۔
اب دوبارہ وہاں وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر ڈبنگ ہو رہی ہے، جسے سرکاری ٹی وی چینل پر دکھایا جا رہا ہے۔ کائی فلمیں نام کی ایک ویب سائٹ نے پورے ڈرامے کو انگریزی سب ٹائٹل میں پیش کیا ہے۔ ارطغرل دیکھنے والے اپنا تاثر کچھ اس انداز سے سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں، کتنے ہی فلمیں دیکھی اور کتنا ہی کچھ پڑھ ڈالا، لیکن ارطغرل جیسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ نہیں ایک شاہکار ہے، یہ ایک طلسم ہے۔ جس نے اس ڈرامے کو دیکھا تو اس نے سب کچھ دیکھ لیا، جس نے نہیں دیکھا تو وہ جان لے کہ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ارطغرل کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ کریکٹر حقیقت میں مبنی ہے یا ایک فرضی کریکٹر تشکیل دیا گیا ہے، لیکن ارطغرل غازی ایک حقیقت کا کردار تھا جس نے ایک عظیم سلطنت بنانے کا خواب دیکھا تھا، جسے پورا اس کے بیٹے عثمان نے کیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو اس ڈرامے کے بارے میں کچھ نئی جانکاری دیکھنے کو ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔